अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अजीज़ तलबा, आज हमारा टॉपिक जो है वो हदीस नंबर 5 है। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के मुकम्मल होने के जो निशानी है, इसी निशानी के मुतालिक इरशाद फरमाया है कि वही चीज़ है ईमान के बरक़ात हासिल करने के लिए उसी निशाने को अपनाना चाहिए, जिसको कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातों के मुतालिक इरशाद फरमाया है। नंबर 1 हिदायत और नंबर 2 ख्वाहिशात, कि इंसान को ईमान के मुकम्मल होने के लिए और ईमान की जो बरक़ात है उन बरक़ात को हासिल करने के लिए वही ख्वाहिशात जो है वो हिदायत के मुताबिक करना चाहिए। जिस तरह के हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई बंदा जो है उस वक़्त तक मोमिन नहीं है हत्ता यकून हवाहु, यहाँ तक कि उनके जो ख्वाहिशात है तबयान लिमा जिअतु बिही, कि वो ताबे हो जाए उस दीन के जो मैंने लाया है, उन तालीमात और हिदायत के जो मैंने लाया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से जो हिदायत मिली है उसको हुदा कहा जाता है, हुदा। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के मुखालिफ इंसान जिस चीज़ों की मुताबकत करते हैं, जिसकी पैरवी करते हैं, तो उस पैरवी करने वाली चीज़ को ख्वाहिशात कहते हैं, जिसको हवा कहा जाता है, हवा। तो वही हुदा और हुदा दोनों चीज़ें हैं कि वही ख्वाहिशात जिसको अरबी में हवा कहा जाता है और वही हिदायत के जिसको अल्लाह के पैगंबर ने हुदा और हिदायत से ताबीर किया है कि अल्लाह की तरफ से पैगंबरों को दी हुई चीज़ है, उसको जो वही ख्वाहिशात है वो अल्लाह ताला के दिए हुए तालीमात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हिदायत है इसके मातहत होना चाहिए। जब उसी के मातहत हो जाए तो वही लोग जो है वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वही हुदा और हवा जो है वो हिदायत और ख्वाहिशात जो है दोनों चीज़ों की बुनियाद जो है वो किस चीज़ पर है, वो खैर और शर के सिलसिले पर इसका बुनियाद रखा गया है कि इंसान को मालूम है कि हमारी भलाई, हमारी कामयाबी वो किस चीज़ में है, वो हिदायत पर अमल करने में है। और इसी तरह वही बात भी मालूम है कि इंसान को जो नुकसान पहुंचता है, वो जो तकालीफ के साथ मुकाबिल होता है, तो वो इसी वजह से कि वो ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाता है। इसी वजह से अल्लाह जल्ल शानहू ने खुद इरशाद फरमाया है इसी दीन के मुताबिक कि जो लोग दीन के मुकाबला में ख्वाहिशात के पैरवी करने वाले हैं, तो उसके बारे में अल्लाह जल्ल शानहू का फरमान है कि अरायता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु। इसी आयत के मुताबिक कि जो सूरह फुरकान ने जिक्र किया है, सूरह फुरकान में अल्लाह जल्ल शानहू का फरमान है कि अरायता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, कि वही लोगों, उन लोगों के बारे में तुम्हें क्या खबर है कि जो ऐसे चीज़ों की इत्तिबा करते हैं जो ख्वाहिशात है, और उन ख्वाहिशात को वही लोग जो है वो माबूद समझते हैं, उन्हीं ख्वाहिशात को माबूद समझते हैं। तो उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि उन लोगों के बारे में आपको क्या खबर है। इसी तरह दूसरी जगह है सूरह कसस में अल्लाह जल्ल शानहू का फरमान है, सूरह कसस में अल्लाह जल्ल शानहू का फरमान है कि फमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु, फमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बगैर हुदम मिन अल्लाह। वही लोग कि उनमें से उनसे ज़्यादा गुमराह लोग कौन लोग हो सकते हैं कि जो अल्लाह के दीन के मुकाबला में ख्वाहिशात के पैरवी करने वाले हैं, यानी वही लोग जो है वो ज़्यादा गुमराह लोग हैं कि जो अल्लाह के दीन के मुकाबला में जो हुदन और हिदायत है इसके मुकाबला में हवाहु ख्वाहिशात के पैरवी करने वाले हैं। उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह जल्ल शानहू का वही फरमान है कि वही लोग वो ज़्यादा गुमराह है। इसी तरह
ایک تیسری جگہ جو ہے اللہ جل شانہ کا فرمان ہے جو سورہ نساء میں اللہ جل شانہ نے ذکر کیا ہے، سورہ نساء میں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن لوگوں نے پیغمبر کی اتباع کی اور تابعداری کر لی گویا انہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اتباع اور تابعداری کر لیا۔ یعنی اللہ جل شانہ کی تابعداری جو ہے اس کے لیے بنیاد اللہ کے پیغمبر کی اتباع اور تابعداری کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے ساتھ وابستہ ہے، اتباع اور تابعداری کے ساتھ وابستہ ہے۔ دونوں جو ہے ایک چیز ہے کہ اللہ جل شانہ نے خود اس سے جو ہے اسی انداز کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فقط اطاع اللہ، کہ جن لوگوں نے رسول کی اطاعت اور تابعداری کر لی تو تحقیق کے ساتھ بغیر کسی شک اور شبہ کے انہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اتباع اور تابعداری کر لی۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کے پیغمبر نے حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمایا ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور اسی طرح من اطاعنی فقد دخل الجنہ، کہ جن لوگوں نے میری تابعداری کر لی تو انہی لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ نے کامیابی کی خاطر، انہی لوگوں کی مہمان نوازی کی خاطر اللہ جل شانہ نے انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنت کے انداز پر مہمان نوازی کیا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث میں ہے من اطاعنی فقد دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی تو تحقیق کے ساتھ اسی بندے نے جو ہے وہ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہی بندہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہی لوگ جو ہے کوئی بھی بندہ تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے محبت کا جو معیار ہے وہ ان کے والدین کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ محبت کا جو معیار ہے اس سے اللہ جل شانہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کے جو معیار ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے تو اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کامل مومن کی نشانی وہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کا جو معیار ہے تو والدین سے محبت، اولاد سے محبت اور تمام لوگوں کے ساتھ جو محبت رکھنا ہے اسی معیار سے زیادہ انداز پر، زیادہ معیار کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت ہو تو اسی محبت کے بدلے میں وہی بندہ جو ہے وہ کامل مومن کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ جل شانہ کے پیغمبر نے ایمان کے مکمل ہونے کے بارے میں جس طرح یہی ہدایات ہے اس حدیث میں ہے، اسی طرح ان احادیث میں ہے، اسی طرح ان آیتوں میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اخلاق اچھے نہ ہو۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، حدیث میں ذکر ہے کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ وہی بندہ جو ہے وہ کامل مومن ہو سکتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہو، اخلاق کے معیار اور اعتبار سے وہی بندہ اچھا ہو تو اسی بندے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی بندہ جو ہے وہ کامل مومن ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ تکمیلی ایمان کے لیے چار نشانیاں ہیں، ایسے انداز کے ساتھ
ایسے انداز کے ساتھ کہ اس میں اللہ کے پیغمبر نے 4 نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے فقد استکمل الایمان، کہ من اللہ کے لیے اطاعت، نمبر 2 اللہ کے لیے جو ہے کسی کو دینا ہے، کوئی چیز دینا ہے، اسی طرح اللہ کے لیے کسی چیز کو منع کرنا ہے، نمبر 3 کسی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور نمبر 4 جو ہے اسی طرح اللہ کے لیے کسی سے جو ہے وہ بغض رکھنا ہے۔ تو وہی 4 علامات ہے کہ جو اللہ کے لیے من اعطى للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے دینا، اور اسی طرح وہ منع للہ، اللہ کے لیے منع کرنا، اور نمبر 3 جو ہے الحب للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا، اور البغض للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا۔ وہ تکمیلی ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فقد استکمل الایمان، تحقیق کے ساتھ وہی بندہ جو ہے وہ ایمان کے اعتبار سے مکمل اور کامل مومن ہے۔ تو وہی نشانات ہے کہ اسی کے اعتبار سے مومن کے لیے جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، خواہ اسی وجہ سے کہ خیر اور شر کے اعتبار سے اللہ جل شانہ نے انسان کو وہی عقل کے ذریعے سے ان چیزوں کی تعلیم دی ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ اس چیز میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اس چیز میں ہمارے لیے جو ہے ناکامی ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے ایک چیز یہ ہے، نمبر 1 کہ انسان اپنے ارادے کے باوجود، اختیار کے باوجود ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، کہ وہ وہی قوت اس میں موجود ہے، صلاحیت اس میں موجود ہے، رکاوٹیں جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑے۔ اور نمبر 2 دوسری چیز وہی ہے کہ اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو اور اپنے خیالات کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی پیروی میں استعمال کرے، عمل میں لائے، کہ اسی کے ذریعے سے جو ہے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو وہی ہے مومن بندے کے لیے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے، جس طرح کہ اللہ کے پیغمبر نے اس حدیث نمبر 5 میں ذکر کیا ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ جو ہے اس وقت مومن نہیں ہے حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کے جو خواہشات ہے تبعاً وہ تابع ہو جائے لما جئت بہ، اس تعلیم اور اس دین کے جو میں نے لایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ اچھا جی۔